لله وكفى الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا علمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. اللہ تعالیٰ نے میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی آیت یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 آیت ہے. اس آیت کے حوالے سے ہم یہ بات سمجھیں گے آج انشاءاللہ کہ نیکی کی حقیقت کیا ہے, نیکی کسے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. اس بات کی وضاحت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں, اور یہ بات آج ہم سمجھنے اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں اس امت کے ہاں بھی نیکی کے اپنے اپنے تصورات ہیں, اپنا اپنا کچھ کنسیپٹ ہے نیکی کا, اور اس کو لے کر بس ہم چل رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہی کل نیکی ہے, جبکہ اس میں اگر ہم اکثر دیکھیں تو اس میں معاملہ یہ ہے کہ وہ جزوی نیکی ہے, نیکی کا ایک حصہ ہے, کل نیکی نہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ نیکی کی حقیقت کیا ہے, کیا کیا چیزیں نیکی میں شامل ہیں, کسے حقیقی معنی میں نیکی کہا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس اعتبار سے جو سب سے پہلی چیز جو لائی جا رہی ہے وہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو پھیر لو مشرق اور مغرب کی جانب. اصل میں یہاں بیان کرنا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کا جیسے انسان کا ایک ظاہر ہے یہ جسم ہے اور ایک اس کی کہنے کی روح ہے, اسی طرح نیکی کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. نیکی کا بھی گویا کہ ایک جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے. تو صرف توجہات جو ہیں وہ صرف ظاہر پر نہ رہے. یہ دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہی نہیں ہے, یہ نہیں کہا گیا کہ نیکی کا ظاہر نیکی ہے ہی. نیکی کا ظاہر بھی اختیار کرنا ہے, لیکن صرف توجہات ظاہر پر ہی نہ رہے, کیونکہ اگر صرف اسی پر توجہ رہے گی تو جیسے یہ کہ جسم روح کے بغیر خالی ہو تو کیا ہے, پھر تو یہ گل سڑ جائے گا. اسی طرح نیکی بھی اگر روح کے بغیر ہے, اس کا باطن بھی نیک نہیں ہے, اس کی اصلاح نہیں کی, تو پھر یہ ہے کہ وہ نیکی نہیں ہے. آگے فرمایا ولکن البر, بلکہ نیکی تو اس کی ہے من آمن باللہ والیوم الآخر, جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخرت پر. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہے نیکی کا ظاہر, ایک ہے نیکی کا باطن, ایک ہے نیکی کا جسم, ایک ہے نیکی کی روح. نیکی کا ظاہر تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص صدقہ خیرات کر رہا ہے تو یہ اس کا ظاہر ہے. ظاہراً تو نیک ہے کہ انسان جو ہے وہ مال خرچ کر رہا ہے اللہ کی راہ پر, اپنے محبوب مال کو خرچ کر رہا ہے, لیکن اس کا باطن کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ جو نیت ہے, صدقہ تو کر رہا ہوں, بظاہر خیرات تو کر رہا ہوں, کس نیت کے تحت کر رہا ہوں, مقصد کیا ہے اس کا؟ یہ نیکی کی روح ہے.
یہ نیکی کا باطن جس کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا, کوئی نہیں جان سکتا کہ میرا مقصد کیا ہے, لیکن اس کی روح اگر وہ واقعی نیک ہوگی, اس کا مقصد جو عمل ہے میرا وہ نیک ہوگا, اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوگا, آخرت کی نجات حاصل کرنا ہوگا, تو یقیناً یہ نیکی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے, یعنی اگر نیکی کا مقصد ظاہر تو پورا ہو رہا ہے لیکن اس کا مقصد جو ہے, اس کی نیت وہ صحیح نہیں ہے, وہ کوئی دنیا داری ہے, کوئی دکھاوا ہے, کوئی دنیا کا مفاد حاصل کرنا ہے, تو پھر یہ نیکی نہیں رہی, بلکہ نیکی رہنا تو بڑی دور کی بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو شرک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی, جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے, فقط اشرک, یقیناً وہ شرک کر چکا. من صام یرائی فقط اشرک, جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے, یقیناً وہ بھی شرک کر چکا. وہ من تصدق یرائی, اور جس نے صدقہ کیا دکھاوے کے لیے, یقیناً وہ بھی شرک کر چکا. گویا نیکی برباد اور گناہ لازم. حالانکہ ظاہر کے لیے بھی انسان کو ایک مشقت تو اٹھانی پڑے گی نا, کچھ نہ کچھ کہہ لیجیے قربان تو کرنا پڑ رہا ہے نا, مال خرچ کر رہا ہے, اسی طرح کوئی اور نیکی کے کام کے لیے کوشش کر رہا ہے, تو اس میں اس کی محنت تو لگ رہی ہے, لیکن صرف نیت کا جائزہ نہیں لیا, نیت کو درست نہیں کیا, کیونکہ یہ کہ اتنا درست نہیں کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ نیکی ضائع چلی گئی, اور بلکہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کہ یہ شرک ہے. تو اس لیے نیکی کا جہاں ظاہر اس کو سنوارنے کی ضرورت ہے, اسی کے ساتھ ساتھ نیکی کے باطن, نیکی کی روح یعنی نیکی کی نیت, مقصد کیا ہے وہ بھی درست کرنے کی انتہائی ضرورت ہے, کیونکہ اس کے بغیر نیکی مکمل نہیں ہوتی. میں نے بتایا جیسے جسم جو ہے روح کے بغیر کیا ہوگا, کل سڑ جائے گا, اسی طرح ایسے اعمال جن کی روح صحیح نہیں ہوگی, جن کا مقصد درست نہیں ہوگا, جن کا مقصد اللہ کی رضا, اور وہ مقصد کیا ہونا چاہیے یہ بھی ساتھ ذہن میں رہے, نیکی کا مقصد کیا ہونا چاہیے. اس لیے کیا فرمایا, من آمن باللہ والیوم الآخر, جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخرت پر, مراد یہ ہے جس نے نیکی کی اللہ کی رضا کی خاطر اور آخرت میں اس کا اجر حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ کہ زیادہ سے زیادہ یہی حاصل ہو جائے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, آخرت میں میرے اس عمل کو آخرت کا توشہ بنا دے, میری نجات کا ذریعہ بنا دے. یہ اگر نیت ہے تو پھر تو یہ نیکی کی روح جو ہے وہ درست ہے, پھر تو یہ نیکی واقعتاً نیکی ہے. اور اگر اس نیت کے علاوہ, اس مقصد کے علاوہ کچھ اور ہی مقاصد ہے, کچھ اور ہی حاصل کرنا چاہتا ہے, لوگوں سے وعدہ کروانا چاہتا ہے, لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے, نام پیدا کرنا چاہتا ہے, کوئی لوگوں سے اپریسیشن چاہتا ہے, لوگ اس کو جھک جھک کر ملے یہ چاہتا ہے, تو پھر یہ سارے جو ہے نیکی کا جو مقصد ہے, نیکی کی جو روح ہے وہ اس میں سے نکل گئی, اور یہ پھر دکھاوا ہے, اور یہ سب کیا ہے, یہ نیکی برباد کرنے والے معاملات ہیں. آگے فرمایا والملائکۃ والکتاب والنبیین, یعنی نیکی کی روح کے حوالے سے تین باتیں بیان کی جائیں. یہ تین باتیں جو ہیں وہ بیسک جو ایمانیات ہیں, تین, ایمان باللہ, ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالت, بنیادی ایمانیات یہ تین ہیں. تو یہ تین چیزوں سے ہی ریلیٹڈ ہے نیکی کی روح. ایمان باللہ کس لیے اس کو ڈسکس کیا گیا کہ نیکی کا مقصد ہو اللہ کی رضا حاصل کرنا, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا. ایمان بالآخرہ کے حوالے سے کہ مجھے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دے دے, دنیا میں مجھے اس کا کوئی بدلہ نہ ملے, کوئی اپریسیشن نہ ملے, دنیا اس کو ریکگنائز کرے یا نہ کرے. لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ ساری دنیا اپریشیٹ کرے گی, ماشاء اللہ جی آپ بہت نیک ہیں, آپ بہت اچھے ہیں, آپ کا عمل بڑا اونچا تھا, لیکن اگر اللہ کی میرے اس عمل کی کوئی وقت نہیں ہے, کوئی وزن نہیں ہے, تو پھر ساری دنیا کے ماننے کا کوئی فائدہ پہنچا مجھے. اور اگر اللہ مان لے کہ ہاں جی یہ میرے بندے نے کوئی کام کیا ہے, اس کا کوئی وزن ہو اللہ کے نزدیک, تو دنیا مانے نہ مانے, دنیا اس پر چاہے تنقید کرے یا اس پر بلکہ برا بنا ہی کیوں نہ کرے, تب بھی اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ مجھے تو اللہ ہی سے اجر چاہیے, آخرت میں نجات چاہیے. اس لیے میرا تو جو بھی عمل ہے میں کیے کر رہا ہوں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب کس لیے ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ ہمارے للہ رب العالمین, اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے, اور آخرت میں نجات کے لیے ہونا چاہیے کہ اللہ تو میرے اعمال کے بدلے میں مجھے عذاب علیم سے بچا لے, جہنم کے عذاب سے بچا لے.
اور کامیابی کے راستے پر ڈال دے، جنت میں داخلہ عطا فرما۔ یہ ہے ایمان بالآخرہ سے اس کا تعلق، نیکی کا، نیکی کی روح کا، یہ اس کو درست کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تیسری چیز کیا ہے جو فرمایا والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور فرمایا کہ فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور انبیاء کرام پر ایمان۔ تو اس حوالے سے یہ ہے ایمان بالرسالت، کیونکہ فرشتے کے ذریعے سے آئی کتاب اور کتاب اتری نبی پر۔ تو ایمان بالرسالت جو ہے اس کا تعلق کیا ہے نیکی سے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے نیکی اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بالاتر ہو کر سمجھے، کوئی تصور باندھ لے کہ یہ بھی نیکی ہے، اپنا تصور کو بنا لے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دی۔ نیکی کی بنیاد، نیکی کی کسوٹی وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ بھی اب ظاہری بات ہے کہ باطنی ایک معاملہ ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کا جائزہ لے، کیا واقعی میرا عمل سنت رسول کے مطابق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی ایک مثال جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک معاملہ پیش آیا۔ 3 صحابہ کرام انہوں نے اپنے تئیں کچھ باتیں طے کر لی اپنے لیے۔ ایک صحابی نے سوچا کہ میں ساری زندگی جو ہے وہ نفلی روزہ ترک نہیں کروں گا، ہمیشہ نفلی روزہ رکھا ہوں۔ اور ایک صحابی نے طے کر لیا کہ میں کبھی بھی رات کو سویا نہیں کروں گا، ہمیشہ رات کو، روزانہ رات کو عبادت کیا کروں اور رات کو سویا نہیں کروں۔ اور تیسرے صحابی نے یہ طے کر لیا کہ میں کبھی بھی زندگی میں شادی نہیں کروں گا، کیونکہ یہ شادی بیاہ، بیوی بچوں کی ذمہ داری، اس سے جو ہے وہ تقویٰ میں، اللہ کی کہنے کی عبادت میں ذرا خلل آتا ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں ظاہری بات، تو اس لیے میں شادی ہی نہیں کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان تینوں معاملات کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تینوں صحابہ کو، پوچھا کہ یہ اسی طرح معاملہ ہے؟ ظاہری بات ہے انہوں نے کہا جی بالکل اسی طرح، ہم نے یہ سوچا ہے، یہ پلاننگ کی ہے، یہ طے کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جان لو میں تم سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے بڑھ کر تم سے اللہ کی بندگی کرنے والا ہوں، لیکن جان لو کہ میری سنت، میرا طریقہ کیا ہے کہ میں نفلی روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں۔ یہ کوئی نہیں، یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ ہمیشہ روزے سے رہنا۔ ہمارے یہاں بھی تصورات موجود ہیں، وہ تو انہوں نے تو کبھی نفلی روزہ چھوڑا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کیا فرما رہے ہیں کہ میری سنت کیا ہے، میں نفلی روزہ رکھتا بھی ہوں، میں نفلی روزہ چھوڑتا بھی ہوں، فرض روزے کی بات نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ میری سنت یہ ہے کہ میں راتوں کو سوتا بھی ہوں اور راتوں کو عبادت بھی کرتا ہوں، یہ میرا طریقہ ہے، ساری رات جاگنا میرا طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر یہ تقویٰ کے منافی ہوتا بیوی بچوں کا معاملہ، شادی بیاہ، تو میں نے شادی نہ کی ہوتی، میں نے شادیاں بھی کر رکھی، یہ ہے میری سنت۔ تم اس سے آگے بڑھنے کی بھی کوشش کرو گے تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے معیار تقویٰ کا، نیکی کا، اس کو سامنے رکھو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین بننا ہے۔ تو اس لیے جو ایمان بالرسالت کا تعلق ہے، نیکی کا معیار، نیکی تو وہی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ ایک مثال دیا کرتا ہوں، سادی سی بات ہے، ہمارے یہاں تصورات ہے نیکی کی، کوئی نیکی کا بظاہر کتنا ہی اونچا کام کیوں نہ ہو، لیکن اس کا موقع محض بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کی کرنے کا ایک طریقہ بھی تو سکھایا۔ مثال لیتے ہیں، نماز میں قرآن کہاں پڑھا جائے گا؟ نماز کے دوران قرآن ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ، یا سورہ فاتحہ کے بعد پھر کوئی سورت کا کوئی حصہ یا کوئی سورت قیام کی حالت میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن پڑھنا نیکی ہے نا، اور یقیناً بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں قرآن تو پڑھوں گا لیکن میں قیام میں نہیں، میں سجدے میں جا کر پڑھوں گا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی بجائے میں قرآن پڑھوں گا، قرآن کی آیات پڑھوں گا، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں۔ کیوں؟ کہنے کو تو بہت اونچا عمل کر رہا ہے، سجدہ بھی اللہ کو ہی کر رہا ہے، پڑھ بھی قرآن رہا ہے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر کیا ہے یہ نیکی نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہمارے یہاں کچھ بدعات جو اختیار کی جاتی ہیں، ان میں تصور تو نیکی کا ہی ہوتا ہے، اس میں نیت تو یہ ہوتی ہے کہ ہم بڑی کوئی اعلیٰ نیکی کر رہے ہیں، ہم درود پڑھ رہے ہیں، ہم
قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا موقع محل بھی تو بتا دیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس وقت کیا کام کرنا ہے اس کے مطابق ہی کرنا ہے. اس سے آگے پیچھے کریں گے وہ نیکی نہیں رہے گی. اور میرا اپنا تصور ہے، میرا اپنا تصور ہے کہ بس میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نیکی کر رہا ہوں، اللہ کے یہاں اس کا کوئی وزن نہیں. تو اس لیے پہلی چیز جو اب تک ہم نے ڈسکس کی وہ یہ کہ نیکی جو ہے ایک اس کا ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے. ہم نے ظاہر بھی اختیار کرنا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا ایک ظاہری طریقہ ہے وہ بھی اختیار کرنا ہے، لیکن اس کی ایک روح ہے، ایک اس کا باطن ہے، اس کے اندر خضوع ہے، للہیت ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو، نہ کہ کوئی دکھاوا ہو. اس حوالے سے بس ایک حدیث بیان کر کے بات کو آگے بڑھائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت 3 لوگوں کا معاملہ سب سے پہلے پیش کیا جائے گا. 3 لوگوں کا. ایک وہ کہ بہت بڑا سخی، بڑا اللہ کی راہ پر مال خرچ کرنے والا تھا، اس کا معاملہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. وہ آئے گا کہے گا اللہ میں نے تیری راہ پر خوب مال خرچ کیا، بڑی سخاوت دکھائی، بڑا لوگوں کے کام آیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گے تو نے جھوٹ بولا. کیوں؟ کیونکہ تیرا مقصد جو تھا مال خرچ کرنے کا وہ دکھاوا کرنا تھا، لوگوں سے اپریسیشن، لوگوں کی سے واہ کروانا تھا، نام پیدا کرنا تھا تیرا مقصد. تو فرمایا جائے گا اس کو جہنم میں ڈال دو، تیرے لیے کچھ نہیں ہے. جس مقصد کے لیے تو نے نیکی کی تھی وہ مقصد ہم نے پورا کر دیا، دنیا میں تیرے نام کے ڈنکے بجوا دیے، اب تیرے لیے یہاں کچھ نہیں ہے، اس کو جہنم میں ڈال دو. بھائی مقصد جس مقصد کے لیے ہوگی نیکی وہی چیز ملے گی. لیکن سب انسان اللہ ما سعی، نہیں ہے انسان کے لیے سوائے اس کے جس کے لیے وہ کوشش کرے گا، جس کے لیے اس نے نیت باندھی. اسی طرح دوسرا آئے گا ایک بہت بڑا عالم، وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے دین کی بڑی خدمت کی، تیرے دین کے لیے بڑے درس دیے، بڑی دین کی خدمت کی تھی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے بھی جھوٹ بولا، تو نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ تیرا نام پیدا ہو دنیا میں، لوگ کہیں واجبہ بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے جو ہے وہ عالم دین ہیں، بڑے شعلہ یا خطیب ہیں. یہ سب ہم نے تیرے لیے دنیا میں کہلوا دیا، تیری نیت تیرا مقصد ہم نے دنیا میں ہی تیری نیکی کا پورا کر دیا، اب تیرے لیے یہاں کچھ نہیں ہے. فرمایا جائے گا اس کو بھی جہنم میں ڈال. تیسرا آئے گا گویا کہ شہید، گویا میں اس لیے جس نے گردن کٹا دی اللہ کی راہ، وہ آئے گا کہے گا اللہ میں نے تیری راہ پر جنگ کرتے ہوئے گردن کٹا دی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے بھی جھوٹ بولا، تیری جنگوں کا مقصد جو تھا وہ صرف نام پیدا کرنا تھا، لوگ کہیں کہ بڑا دلیر ہے، بڑا جنگجو ہے، بڑا مجاہد ہے، دکھاوا کرنا تھا مقصد تیرا، لوگوں نے اپریسیشن چاہنا تھا، تو ہم نے وہ تیرا مقصد پورا کر دیا، اب تیرے لیے یہاں کچھ نہیں ہے. گویا کہ تو گردن کٹا کے آیا، لیکن فرمایا جائے گا اس کو بھی جہنم میں ڈال. تو ذرا سوچئے کہ نیت کسی بھی عمل کے پیچھے اس کی کس قدر اہمیت ہے. ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہم کوئی بھی عمل جب کرنے کی کہنے کا ارادہ کرتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، شروع تو ہم اس کو خالص نیت سے کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے عام طور پہ. لیکن شیطان کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ اس کا عمل قبول ہو جائے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت ہو، تو وہ فوراً ہمیں کوئی نہ کوئی وسوسہ اندازی کرتا ہے. کسی کے ساتھ کسی پر مال خرچ کر رہے ہیں، کسی سے نیکی کر رہے ہیں، تو دماغ میں یہ سوچ ہی آ جانا کہ چلو اس کے ساتھ آج نیکی کر رہے ہیں، کل کو اور کچھ نہیں کرے گا، کوئی عزت ہی کیا کرے گا، جھک جھک کر ملا کرے گا، دروازہ ہی کھول دیا کرے گا ہمارے لیے کہ وہ جی. اگر یہ بھی مقصد ہے تو پھر کیا ہے کہ نیکی برباد ہے. نیکی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا، آخرت کی نجات حاصل کرنا ہے. آج ہم نیکیاں کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کرتے ہیں، پھر ہمیں انہی لوگوں سے شکوا بھی ہو جاتا ہے. نہ جی ایسے دے کام آئے سے ہم نے اس پر اتنے احسانات کیے. تم نے احسانات اس لیے کیے تھے کہ دنیا میں تمہیں بدلا چاہیے. اگر اس لیے کیا تھا تو تمہارا وہ احسان، تمہاری وہ نیکی تو پہلے ہی برباد ہو چکی. اللہ کے یہاں اس کا کوئی وزن نہیں ہے. اور اگر تم نے اللہ کے لیے کی تھی تو اللہ تو یقیناً اللہ تو شاکر علیم ہے، بڑا قدردانی کرنے والا ہے، وہ تو اس کا بدلہ ضرور دے گا. اب اس سے کیا چاہتا ہے؟ جس کے ساتھ نیکی کی تھی، جس پر احسان کیا تھا، اس سے مت کچھ بھی طلب کر. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جس کے ساتھ بھلائی کرو نا، نیکی کرو، اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بھی مت دیکھو. کیوں؟ اس کی آنکھ میں جو تمہارے لیے شکر کا جذبہ ہوگا نا، اظہار تشکر ہوگا، کچھ بھی نہ ہو، آنکھ میں بھی تو ایک انسان کی حیا ہے نا کہ یار اس نے میرے ساتھ نیکی کی. کہیں وہ بھی تمہارا جو نیکی ہے اس کو برباد نہ کر دے. کہیں یہ تمہارا چاہنا کہ یہ جو ہے جھک کر ہی ملے گا، وہی بات کہ تھوڑی سی رسپیکٹ ہی کرے گا، اس کی آنکھ میں ہی حیا آ جائے گی. یہ بھی مقصد نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا.
اور جب یہ باتیں کلیئر ہو جائیں گی نا انشاءاللہ، جب یہ مقاصد نیکی کے کلیئر ہو جائیں گے تو پھر یقین کیجیے ہمیں لوگوں سے شکوے نہیں رہیں گے کہ میں نے تو اس کے ساتھ یہ نیکی کی تھی، میں نے تو یہ بھلائی کی تھی، میں اس کے یہ کام آیا تھا، آج یہ دیکھو ہمارے یہ بدلہ دے رہا ہے. اور بدلہ تو چاہیے تو اللہ سے مانگو، بندوں سے بدلہ نہیں چاہیے. اب آئیے آگے فرمایا، یہ تو تھا اب تک نیکی کی روح پر بات ہو رہی تھی، نیکی کے باطن پر. اچھا نیکی کا ظاہر کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی ایک معاملہ ہے. وہ کن کن چیزوں کا مجموعہ ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ نیکی کے ظاہر کے حوالے سے مختلف سوچیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے یہاں جو مذہبی سوچ کے حامل لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس نماز روزہ کر لو کافی ہے. معاملات میں اور معذرت کے ساتھ بلکہ میں یہ کہوں گا اخلاقیات میں ہم میں سے جو شخص جس کو تھوڑا سا نیکی کا اللہ توفیق دے دے وہ سمجھتا ہے کہ بس اب میں تو کوئی بڑی اعلیٰ اور رفع چیز بن گیا ہوں، اور باقیوں کو حقیر جاننا، باقیوں کے ساتھ انسلٹنگ رویہ رکھنا، باقیوں کے ساتھ سخت الفاظ میں کلام کرنا یا سخت رویے رکھنا، یہ شاید اس کے لیے اب جائز ہو گیا. اور ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ جناب جو دل کا کھڑا ہوتا ہے، جو نیت کا کھڑا ہوتا ہے نا وہ ذرا سخت مزاج ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی نیت کا صاف اور دل کا کھڑا ہو سکتا ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سخت تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق جو ہے وہ ایسے تھے جیسے ہم بنا لیتے ہیں؟ یہ کوئی دلیل نہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ نیکی کا ظاہر اس کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس نماز روزہ کر لیا کافی ہے. کچھ یہ تصورات ہیں مختلف، باقی معاملات بعد میں جائیں، رسومات جیسے مرضی ہو، وہ اس میں چاہے ہمارے ہندوانہ کلچر ہی کیوں نہ نظر آ رہا ہو، اور اسی طرح کاروبار زندگی اس میں حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں. یہ سوچ ہے. اسی طرح نیکی کی ایک سوچ یہ بھی ہے، اس کے برعکس کہتے ہیں. وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بس جی میں نے ساری زندگی بڑی زبردست سروس کی ہے، میں تو صبح ٹھیک نوکری پہ ٹائم پہ پہنچا ہوں، اور ٹائم سے پہلے کبھی دفتر چھوڑا نہیں، اور کبھی رشوت نہیں دی، اور کبھی میں نے جو ہے وہ نوکری میں ڈنڈی نہیں ماری. بہت اچھی بات ہے نیکی، لیکن باقی معاملات چیٹ ہو گئے. تو کیا صرف نیکی یہی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ مختلف طرح ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب اللہ بس جو ہے وہ انسانی ہمدردی کا کام ہونا چاہیے، پبلک ویلفیئر کے کام ہونے چاہیے جی، باقی جو ہے وہ نماز روزہ اور معاملات زندگی یہ جیسے بھی وہ گزر جائیں گے، جیسے بھی ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ مختلف تصورات ہیں نیکی کے، لیکن ان میں سب میں خرابی ایک ہی ہے کہ یہ سب ادھورے ہیں، یہ سب پارٹس ہیں نیکی کے. میں ان میں سے کسی کی نفی نہیں کر رہا. نماز روزہ کیا بات ہے، نیکی نہیں، نیکی ہے، لیکن کل نیکی نہیں ہے، مکمل نیکی نہیں. اسی طرح انسانی ہمدردی کے کام، کسی کے کام آ جانا، کیا یہ نیکی نہیں ہے؟ نیکی ہے، لیکن یہ جز ہے، کل نیکی. اسی طرح معاملات میں اپنے درست ہونا یقیناً ایک نیکی ہے، لیکن اسی کو کل سمجھ لینا یہ غلط ہے. اب آئیے اللہ تعالیٰ ہمارے، میں اس لیے یاد کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نیکی کا صحیح تصور کے لیے اللہ کے نزدیک نیکی کیا ہے. تو اس میں فرسٹ سٹیپ پہ بیان کیا. اب نیکی کے ظاہر کے حوالے سے بات آ رہی ہے. فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. ترجمہ کر لیتے ہیں. وَآتَى الْمَالَ، اور اس نے مال دیا، عَلَىٰ حُبِّهِ، مال کی محبت کے باوجود. مال کی محبت اللہ نے رکھی ہے دل میں، اس میں کچھ نہیں. کاروبار دنیا چلانے کے لیے اللہ نے مال کی محبت رکھی ہے، لیکن یہ مال کی محبت اگر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، دین کی محبت اس سے بالا تر ہو جائے گی، یہ بخیل بنا دے گی مجھے، اللہ کی رضا کے لیے بھی جو ہے وہ خرچ کرنے کو نہیں تیار، تو پھر کیا ہے کہ یہ خطرناک چیز ہے. ٹھیک ہے، تو مال کی محبت فرمایا اس کے حوالے سے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، مال کی محبت کے باوجود. ذوی القربیٰ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں پر، والیتامىٰ یتیموں پر، والمساکین مسکینوں پر، وابن السبیل اور مسافروں پر، والسائلین سوال کرنے والوں پر، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے پر، کسی کا قرض ادا کرنے پر. یہ سارے کام کیا ہے؟ اگر ان سارے کاموں کو کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، یتیموں پر، سوال کرنے والوں پر، مسافروں پر، گردنیں چھڑانے پر، یہ سارے کام ہیں انسانی ہمدردی کے کام، پبلک ویلفیئر کے کام. اگر ان سب کو یہ کہا ہے کہ یہ انسانی ہمدردی کے کام جو ہے وہ اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی کر رہا ہے تو یقیناً نیکی ہے. لیکن یہاں بات نیکی کی ختم نہیں ہوئی. یہ ایک ہی آیت ہے جو چل رہی. آگے بڑھایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اس نے نماز قائم کی اور زکات دی. یہ آگے عبادات.
مجموعہ ہے نیکی ان سب چیزوں کا. آگے آیا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں جب وعدہ کر لیں. یہ ہے معاملات زندگی، کاروبار زندگی، لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کیسے ہیں. یہ ان ساری چیزوں کا مجموعہ ہے. یعنی ان میں سے کوئی چیز بائی پارٹ نہیں لی جا سکتی. کسی ایک چیز کو لے کر کوئی سمجھے کہ بس میں تو بڑا نیک ہو گیا، یہ تصور محدود اور بڑا ہی مست شدہ تصور ہے نیکی کا. اب آئیے جو سب سے پہلی نیکی کی کہہ لیجیے کہ مظاہر میں سے جو بات لائی گئی وہ کیا ہے. دیکھیے اس کی ترتیب بھی بڑی اہم ہے. نیکی کے جو مظاہر ہیں، نیکی کے جسم کی بات ہو رہی تھی، تو اس میں جو ترتیب ہے سب سے پہلی چیز کیا لائی گئی؟ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں، مال کی محبت کے باوجود اللہ کی راہ پر مال خرچ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں، جی مسافروں، سوال کرنے والوں پر اور گردنیں چھڑانے پر، کہ اللہ کے مخلوق جو ہے اس کو جب تکلیف میں دیکھتے ہیں تو اس کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں. یہ ہے سب سے پہلی نیکی کی دلیل، نیکی کا مظہر. یہ بات ذہن رکھیے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لن تنالوا البر، ہم بھی یہ آیت پڑھ رہے ہیں، آیت البر. آغاز کہاں سے ہوا؟ لیس البر، نیکی یہی نہیں ہے. بر کسے کہتے ہیں؟ نیکی کو. سورہ آل عمران میں کیا فرمایا؟ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر، تم نیکی کو چھو بھی نہیں سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، حتیٰ کہ تم خرچ نہ کرو وہ مال جو تمہیں بڑا محبوب ہے. مال تو محبوب ہے، لیکن اگر تم اسے اللہ کی مخلوق پر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اگر تمہارا دل نہیں پسیجتا، تم اس کی تکلیف محسوس نہیں کرتے اور اس پر خرچ نہیں کرتے، تو تم اپنے دیں جو مرضی بنے رہو، حاجی صاحب بنے رہو، تم کچھ بھی بنے رہو، تم نیک نہیں ہو اللہ کی نگاہ میں. تمہیں نیکی کی ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے ہیں نیکی کی تو تمہیں ہوا بھی نہیں لگی. لن تنالوا البر، اس کا ترجمہ کروں گا ایگزیکٹ لفظی، لن تنالوا، ہرگز نہیں تم چھو سکتے. یہ خطیبانہ جوش میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہرگز، یہ لفظی ترجمہ ہے اس کا. ہرگز نہیں چھو سکتے تم نیکی کو، البر حتی تنفقوا مما تحبون، حتیٰ کہ تم خرچ نہ کرو وہ مال جو تمہیں بڑا محبوب ہے. کہاں خرچ کر رہا ہے؟ تفصیل بتا دی اللہ کی مخلوق کے. دیکھیے انسانیت کی تو دلیل ہی ہے کہ انسان دوسرے کا درد محسوس کرے، ورنہ اپنا درد تو جانور بھی محسوس کرتا ہے. انسانیت کی دلیل بتا رہا ہوں. انسان تو کہلانے کا حقدار وہی ہے جو دوسرے کا درد محسوس کرے. اگر یہ درد دل نہیں ہے، انسانی ہمدردی کا جذبہ نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سن لیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا اس کے پلے کچھ نہیں ہے، وہ کل کی کل خیر سے محروم کر دیا گیا. کاہے کا لے کر اللہ کا فرمان ہے تم نیکی کو چھو بھی نہیں سکتے، نیکی کے پاس میں سے بھی نہیں گزرے اگر تمہارے اندر یہ جذبہ ہے انسانی ہمدردی نہیں ہے. تم اگر دل کے کٹھور ہو، دل کے سخت ہو، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر بھی تمہارا اگر دل نہیں پسیجتا، تم اس کی مدد کرنے کا کوئی جذبہ نہیں پیدا ہوتا، تو نیک اور تقویٰ اور ان باتوں کو تو چھوڑو، تم تو صحیح معنی میں انسان کہلوانے کے حقدار نہیں ہو. میں نے کہا انسانیت کی دلیل یہ ہے کہ انسان کے اندر درد دل دوسروں کے، اور یہ درد دل ایسا نہیں کہ جو درد دل کے ساتھ کسی کی مدد کر بھی گزرے گا اور اس کے ساتھ وہ بھلا کر بھی گزرے گا، نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لوگ اجر کے حوالے سے برابر ہیں، دو لوگ اجر کے حوالے سے برابر ہیں. ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے، جس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، وہ لوگوں کو تکلیف میں دیکھتا ہے، ان کے کسی مسئلے میں دیکھتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ایک یہ ہے. اور دوسرا وہ ہے جس کے پلے خود کچھ نہیں ہے، خود محتاج ہے، کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، لیکن جب کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو اس کا دل ضرور گھٹتا ہے، ضرور بھجتا ہے، تکلیف اس کا درد محسوس کرتا ہے، اور دل میں ایک طرف پیدا ہوتی ہے کاش کہ میں اس کی کوئی مدد کر سکتا. یہ دونوں کیا ہے اجر کے اعتبار سے برابر ہے اللہ کے. یہ دوسرا کیوں اس اجر کو پہنچا؟ وہ جذبہ، وہ انسانی ہمدردی کا، وہ درد دل کی وجہ سے اس کے برابر ہوگا جس نے خرچ بھی کیا. تو یہ انسانی ہمدردی کا جذبہ یہ نیکی کی پہلی سیڑھی ہے. دوسرے نمبر پر آ رہی ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، عبادات کی بات، اور اس میں نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی. یہ دوسرے نمبر پر. لیکن اس ترتیب کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں، اس کی اپنی حکمت ہے. یہ جو نماز ہے یہ نیکی کی روح کو تازہ رکھے گی، نیت کو درست رکھے گی، قبلہ درست رکھے گی. اور زکوٰۃ جو ہے یہ مال کی محبت کو دل سے نکالے گی. یہ انیشیٹ کہہ لیجیے کہ آغاز ہے نا 2.5% سال بعد. اس کے علاوہ بھی
بندہ مومن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مالوں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو مسکین ہے محتاج ہے ان کا حق ہے، اور نفلی صدقات بھی وہ بھی کیے جا سکتے ہیں، وہ بھی کرنے چاہیے. لیکن بات کیا زکوٰۃ تو یہ ہے کہ چلیے آغاز تو ہو، جمود تو ٹوٹے. تو اس لیے دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ اپنی عبادات کا اہتمام کرنے والے. پہلی چیز نیکی کے اندر کیا ہے؟ انسانی ہمدردی کا جذبہ. دوسری چیز کیا ہے؟ عبادات کا اہتمام بھی. کیونکہ وہی بات ہے، اگر اپنے رب کو ہی بھول بیٹھا ہو. نماز کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اپنے رب کو ہی بھول بیٹھا تو پھر تو یہ کیا ہے؟ اپنی حیثیت بھول گیا نا کہ میں عبد ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، غلام ہوں، اور میرا آقا اللہ ہے. جب یہ اپنی حیثیت بھول جائے گا تو پھر فرعون بن جائے گا. تو اس لیے وہ حیثیت بھی اپنی یاد رہے، اور پھر یہ کہ زکوٰۃ اور اسی طرح باقی عبادات جو ہے ان کا اہتمام کیا جائے. تیسری چیز وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں جب کسی سے عہد کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ میں نے کہا پہلے بتایا تھا، یہ معاملات زندگی، کاروبار زندگی، لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات. اگر اس میں ہم دیکھیں تو تقریباً جو انسانی معاملات ہیں وہ معاہدوں پر ہی مبنی ہیں. ایک قسم کے عہد ہیں، وعدے ہیں. کوئی جاب کر رہا ہے تو کیا ہے؟ یہ بھی ایک معاہدہ ہے، کانٹریکٹ ہے نا آجر اور اجیر کے درمیان. اسی طرح کوئی کاروبار کر رہا ہے تو میں یہ قیمت دوں گا، یہ آپ کو دوں گا. کوئی سروسز دے رہا ہے تو وہ بھی ایک معاہدہ ہے. اسی طرح یہ حقوق و فرائض کا جو دائرہ ہے یہ اصل کیا ہے؟ والدین کے حقوق ہے، اولاد کی ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہے. اسی طرح اولاد کے حقوق ہے، والدین کی ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہے. یہ گویا کہ کہیں لکھے ہوئے معاہدے نہیں ہیں لیکن انڈرسٹوڈ ہے نا چیزیں. میاں بیوی کا تعلق ہے، یہ بھی ایک معاہدہ ہے. گورے تو کہتے ہیں نا کہ یہ میرج کیا ہے؟ میرج از اے سوشل کانٹریکٹ. یہ بھی ایک معاہدہ ہے، یہ بھی ایک عہد ہے. بیوی کے حقوق ہے، مرد کے حقوق ہے، اسی طرح ان کے اپنے فرائض بھی ہیں، ان کو ادا کرنا ہے. تو کاروبار زندگی، معاملات زندگی، لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کرنا. اگر انسان ایک چیز طے کر لے کہ مجھے اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہے، میں نے اپنی بات کو پورا کرنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ معاملات زندگی جو ہے وہ سیدھے ہو جائیں گے. تو مطلوب یہ ہے اس بات سے کہ تیسری چیز جو ہونی چاہیے نیکی کے اعتبار سے ایک نیک شخص میں، وہ کیا ہونی چاہیے کہ اس کے معاملات زندگی بھی درست ہو، وہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والا ہو، امانت دار ہو. یہ تیسری چیز ہے. پہلی دو چیزیں کیا تھی؟ ذرا ریپیٹ کر دیتے ہیں یاد دہانی کے لیے. سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز انسانی ہمدردی کا جذبہ. دوسری چیز عبادات، اور تیسری چیز افائے عہد یعنی معاملات، ان میں درست ہونا. یہاں تک جو بات ہے نیکی کی یہ تو عام طور پہ آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. یہ تو مطلوب ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ جو طبقات یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کر لیا جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. انسانی ہمدردی کے کام ہو رہے ہیں، خیراتی ادارے بنے ہوئے ہیں، اسی طرح فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہیں، لیکن مال کہاں سے آ رہا ہے؟ پرواہ نہیں. ہمارے یہاں تو یہ تصور بھی ہے نا، خیراتی ادارے چل رہے ہیں، بلڈ بینک چل رہے ہیں، اسکول بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کی فنڈنگ کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ پتہ لگا کہ کوئی میوزیکل پروگرام ہو رہے ہیں، اس کے ذریعے سے پیسہ اکٹھا کر کے وہ خیراتی ادارے چل رہے ہیں. یہ یعنی درست نہیں ہے. ہر اعتبار سے انسان کو اپنے عمل کو درست کرنا ہے. اب آئیے آخری بات، فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور وہ صبر کرنے والے ہیں فی البأساء سختیوں میں، وَالضَّرَّاء تکلیفوں، وَحِينَ الْبَأْسِ اور جنگ کے وقت. یہ نیکی کی بحث میں سختیاں، تکلیفیں، ان پر صبر اور میدان جنگ، یہ کیوں آ گیا؟ بات تو نیکی کی ہو رہی ہے تو یہ بات سمجھ لیجیے. اگر اس کو ہم کنکلوڈ کریں تو یہ سارے مراحل کب پیش آئیں گے؟ ایک ہے اب تک جو بات ہو رہی تھی وہ ذاتی اصلاح کی ہو رہی تھی، ذاتی عمل کی ہو رہی تھی کہ اگر کوئی شخص اپنی نیت کو درست کر کے نیکی کرے گا تو اس کی نیکی نیکی ہے. وہ انسانی ہمدردی کے جذبہ رکھ کے تحت جو ہے وہ لوگوں کے کام آئے گا تو یقیناً وہ نیک ہے. نماز روزہ کرے گا، اپنی عبادات کا اہتمام کرے گا تو نیکی ہے. سب مل کر یہ نیکی بن رہا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات کو درست کرے گا، یہ اس کے اخلاق کے لیے، اس کے کردار کے لیے، اس کی شخصیت کے لیے اچھی چیزیں ہیں. یہ تو ہو گئی ذاتی معاملات. کیا یہ امت جو ہے صرف اپنی ذات کے لیے پیدا کی گئی؟
اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں تم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، نکالے ہی دوسروں کے لیے گئے. تمہیں تو دوسروں کی فکر کرنی ہے، دوسروں کا سوچنا ہے، دوسروں کی فلاح، دوسروں کو راستہ دکھانا، یہ تمہاری ذمہ داری. تو اب بات اس سے آگے بڑھتی ہے. نیکی یہاں بھی ختم ہو جاتی ہے کہ اپنے ذاتی معاملات کو درست کر کے میں بیٹھ گیا تو سمجھ لیا میں نیک ہو گیا. نہیں، اس سے آگے دعوت دین، غلبہ دین، اقامت دین، نفاذ شریعت، ان سب کے لیے اپنا تن من دھن کھپانا، یہ بھی نیکی کے ذیل میں ہی آتا ہے. فرائض ہے، بلکہ یہ صرف کوئی نیکی اضافی نیکی نہیں ہے کہ نفلی کام ہے تو کر لے نہ کرے تو خیر. یہ فرض ہے. فرائض اصلاً کیا ہے؟ جو چیزیں فطرت میں رکھی، ہم جانتے ہیں دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے. اللہ نے ہمارے اندر غصے کا بھی ایک جذبہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ غصہ آتا ہے ہر انسان کو. جو کہتا ہے میں غصہ نہیں آتا وہ اب ایبنارمل ہے، وہ نارمل انسان نہیں. اور یہ غصہ اصل مظہر غیرت کا. ایسے غیرت ہوگی تو غصہ بھی آئے گا. کسی بھی حوالے سے غیرت، اپنی بھی غیرت ہوگی تو اپنی ذات کے لیے غصہ آئے گا. بیوی بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے غیرت ہوگی تو اس اگر کوئی اوپر کوئی بات کرے گا، کوئی انگلی اٹھائے گا تو اس کے لیے غیرت ہوگی اور انسان جو ہے وہ سر تل کی بازی لگا جائے گا. لیکن یہ سارا جو غیرت کا جو اللہ نے رکھا ہے مادہ، آپ سمجھتے ہیں صرف اس لیے کہ میں اپنی ذات کے لیے غیرت رکھوں، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے غیرت رکھوں. اصلاً یہ غیرت پتہ ہے کس کے لیے رکھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، کبھی غصہ نہیں کیا. لیکن جب کوئی حد ٹوٹتی ہے اللہ کی، یعنی کوئی قانون ٹوٹتا، کوئی خلاف شریعت کام ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی غضب نہ، کوئی غصہ اور کوئی غیرت نہ ہوتا. بات سمجھ آ رہی؟ یہ غیرت اللہ نے رکھی ہے اصلاً اللہ کے رسول اور اس کے دین کے لیے، کہ اللہ کی حد ٹوٹے تو انسان جو ہے اس کا خون جو ہے وہ جوش مارے، اس کے لیے وہ اپنے سر در کی بازی لگا دے. اسی لیے دعوت دین یہ پھر اس سر در کی بازی لگانے کے درجے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آئیڈیل درجہ کیا ہے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. جو کوئی تم میں سے برائی کو دیکھے، اللہ کے حد کو ٹوٹتے ہوئے دیکھے، کیا کرے؟ فلیغیرہ بیدہ. اس پر لازم ہے کہ اس کو روکے قوت کے ساتھ، بازو کی. یہ ہے اس کا اعلیٰ مقام. اس کے لیے تلوار اٹھا کے قوت سے روکے. فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کے اندر استطاعت نہیں ہے بازو سے روکنے کی، طاقت سے روکنے کی، فَبِلِسَانِهِ، تو پھر کیا ہے؟ زبان سے روکے. اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے فَبِقَلْبِهِ، تو فرمایا چلو دل میں برا جان کے اس کے لیے کچھ نہ کچھ پلان کرے. یہ جو دل میں برا جاننا نا، صرف یہ نہیں کہ دل میں برا جان کے تو اب لمبی تان میں سو جاؤ. نہیں، انسان جب دیکھتا ہے نا، کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر، انسٹیٹیوشنز کے اندر، میں دیکھ رہا ہوں میرا بس نہیں چل رہا کہ یار میں باس کو ٹوک سکوں، روک سکوں، ہاتھ سے روک سکوں یا زبان سے بھی کہہ سکوں، لیکن کام غلط ہو رہا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دل میں کڑن ہوتی ہے اور پھر بندہ سادہ الفاظ میں کہتا ہے داؤں پہ ہوتا ہے، داج ہوتا ہے. کہیں موقع ملا تو میں اس غلط کام کو روکوں گا، کسی طرح اس کو چینج کرنے کی کوشش کروں گا اس معاملے کو. یہ دل میں برا جاننا ہے کہ انسان جو ہے وہ منکرات کے خلاف، برائی کے خلاف صفحہ اس طرح ہو کہ اندر ہی اندر پلاننگ ہو، سوچ ہو، ارادہ ہو کہ میں اس برائی کو ختم کروں گا. یہ ہے، یہ کہہ لیجیے کہ لیولز دیتی تھی. آئیڈیل لیول کیا ہے؟ قوت سے ہو. اب یہاں جو نیکی کی بحث میں بات آ رہی ہے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، وہ صبر کرنے والے، ڈٹے رہنے والے. صبر کا مطلب صرف جھیلنا نہیں ہے. قرآن کی اصطلاح میں صبر کا مطلب ہے جھیلو، راہ حق پر چلتے ہوئے جو بھی تکلیف آئے اس کو برداشت کرو، لیکن اپنا سفر جاری رکھو، راہ حق پر ڈٹے ہو، اپنے کام کو جاری رکھو. دعوت دین، اقامت دین، نفاذ شریعت، اس کے لیے اپنا سفر جاری رکھو. اس راستے پر جو بھی تکلیفیں آئیں، سختیاں آئیں اور یہ معاملہ میدان جنگ تک پہنچے، ظاہری بات ہے اگر قوت ہے تو پھر تو بھائی جبرن نفاذ کیا جائے گا نظام کا. اس پہ کوئی شک نہیں کہ تلوار جو اٹھی ہے مسلمانوں کی، کبھی بھی کسی کو جبرن مسلمان کرنے کے لیے تلوار نہیں اٹھی، یہ جائز نہیں ہے. لیکن تلوار اٹھی ہے تو کس لیے اٹھی ہے؟ کبھی یہ بھی غور کیا؟ تلوار اٹھی ہے مسلمانوں کی تو نفاذ شریعت کے لیے، نظام کو ریاستی سطح پر، حکومتی سطح پر، اجتماعی جو نظام زندگی ہے اس کو بدلنے کے لیے تلوار اٹھی ہے. سورہ توبہ میں یہ معاملہ موجود ہے. صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے نمونہ موجود ہے. جب بھی کسی شہر کا محاصرہ کیا، 3 باتیں رکھی. پہلی بات، اسلام قبول کر لو تو ہمارے بھائی ہو، جھگڑا ہی ختم. نہیں
تمہیں اسلام نہیں قبول کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں، تم اپنے مذہب پر رہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، جو بھی ہو، رہو سو رہو، لیکن جو نظام زندگی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ شریعت کے تابع ہوگا، اسلام کے مطابق ہوگا، اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق ریاست کے قوانین ہوں گے، اجتماعی نظام اللہ کے مطابق ہوگا۔ اگر تمہیں یہ پسند نہیں ہے تو پھر آ جاؤ، تلوار فیصلہ کرے گی تمہارے ہمارے۔ تو یہ جو لیولز ہیں اس کے لیے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نیکی کی بحث میں بات آ رہی ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہیں، ڈٹے رہنے والے ہیں تکلیفوں میں، سختیوں میں، اور میدان جنگ میں بھی اگر بات یہاں تک بھی پہنچے گی تو وہ وہاں بھی ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہنے والے ہیں۔ تو ان شارٹ اگر میں یہ کہوں، نیکی کے مظاہر میں سے 3 ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ نمبر 1 کیا تھا جی؟ انسانی ہمدردی کا جذبہ۔ نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، اور نمبر 4 اس کو کیا عنوان دیں؟ اس کو میں اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو وہ یہ ہے غیرت دینی، اللہ اور اس کے رسول کی غیرت، اللہ کے دین کی غیرت۔ جی اس کے حوالے سے ایک حدیث جو ہے میں آپ کو سناؤں گا اور بات کو ختم کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے کہا کہ جاؤ فلاں فلاں بستیوں کے رہنے والوں پر ان کی بستی کو الٹ دو۔ یہ واقعہ کے طور پر بھی شاید آپ نے سنا ہو۔ تو فرشتے نے کہا ہے اللہ، ان بستیوں میں سے ایک بستی میں ایک ایسا شخص رہتا ہے جس نے کبھی آنکھ جھپکنے کے برابر بھی وقت تیری نافرمانی میں نہیں گزارا۔ سوچئے ذرا کتنی بڑی گواہی ہے، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی تیرا اس نے وقت جو ہے وہ نافرمانی میں تیری میں نہیں گزارا۔ کیا اس پر بھی؟ فرمایا پہلے اس پر اور بعد میں باقیوں پر۔ کیوں؟ فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ اس کے سامنے میری شریعت کے دھجیاں بھی کھیلی گئی، میرے احکامات ٹوٹتے رہے، لیکن اس کے اندر غیرت اتنی بھی نہیں تھی، غیرت کے بھی لیولز ہو سکتے ہیں، اتنی غیرت بھی نہیں تھی کہ کبھی اس کے چہرے کا رنگ، حدیث کے الفاظ ہے، کبھی اس کے چہرے کا رنگ بھی بدلا ہو۔ انسان کچھ نہ کر پائے ہاتھ سے، زبان سے، لیکن اگر غیرت ہو کسی معاملے میں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چہرے کے تاثرات بتا دیتے ہیں کہ یار یہ غصہ پی گیا ہے، کچھ کر نہیں سکتا، لیکن فرمایا اس کے اندر تو اتنی غیرت بھی نہیں تھی، یہ اپنی نماز روزہ اپنے ہی معاملات دے کر بیٹھا رہا۔ تو تیسری چوتھی چیز جو مطلوب ہے بندہ مومن سے وہ ہے غیرت دینی۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ غیرت بڑی شے ہے، یہ مطلوب ہے، ورنہ اگر اپنے اپنے ہی معاملات سے لے کر بیٹھے رہیں گے تو یہ تو شیطان کا فلسفہ ہے۔ یہ تو علامہ اقبال کی جو وہ ہے نا نظم ابلیس کی مجلس شورا، اس میں شیطان نے کہا تھا مست رکھو ذکر و فکر صبح 2.5 مہینے، تو قتل کر دو مزاج خانقاہی میں، کہ ان کو یہ جو جن کے اندر خدا خوفی ہے، کوئی دینی جذبہ زیادہ بھی ہے نا، تو ان کو کیا کرو، اب ان کو مست رکھو ذکر و فکر صبح 2.5، یہ لگے رہے اپنے ہی نماز روزہ اور اذکار میں اور تسبیحات میں، اور قتل کر دو مزاج خانقاہی میں۔ یہ باہر نکل کر شیطان سے پنجہ آزمائی نہ کرے، نظام باطل کو چیلنج نہ کرے، یہ اس پر راضی رہیں، اس نظام باطل کے تحت زندگی گزارے، اور ان کو پھر تقویٰ کبھی مل ہی نہیں سکتا۔ اقبال نے جو کہا نا کہ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں۔ اوپر نظام زندگی سارا باطل کا ہو اور ہم سمجھے کہ ہم بڑے متقی بڑے نیک بن گئے، تقویٰ مکمل ہو ہی نہیں سکتا، تقویٰ رہے گا ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، رات کو توبہ کرے گا اور صبح وہی نظام جو ہے دوبارہ اس کو گھسیٹ کر مجبور کر دے گا حرام خوری پر، غلط راستوں پر ڈال دے گا، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بدنظری کرے گا۔ آج آپ بچ سکتے ہیں، پہلی نگاہ چلے معاف ہے، لیکن اس پہلی نگاہ کے اثرات کا تو انکار نہیں کر سکتا کوئی، صحابہ نے نہیں کیا۔ تو مقصد یہ کہ اس نظام باطل کو ختم کرنا، نفاذ شریعت کے لیے جد و جہد کرنا، غیرت دینی، اللہ اور اس کے رسول کی غیرت کے ساتھ، یہ چوتھی چیز ہے جو کہ مطلوب ہے بندہ مومن سے نیکی کی بحث میں۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کو ختم کرتے ہیں، آیت ختم ہو گئی۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو کہ سچے ہیں اپنے دعوی نیکی میں اور واقعتاً متقی ہیں اور پرہیزگار۔ تو یہ جو نیکی کا تصور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہ سورہ بقرہ کے نمبر 177 میں رکھا، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔